الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس دین کی جڑ بتلاؤں جس کے ذریعے تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کر سکو۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رزین، اہل ذکر کی مجلس میں ضرور بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ کے ذکر کی توفیق اور سعادت نصیب ہو اور تم بھی ذاکرین میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا جب تم تنہا ہو تو جس قدر بھی ممکن ہو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دیتے رہو، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو اور تنہائی میں بھی اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تنہائیوں میں اور محفلوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اور اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرو، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی رکھو، یعنی انسان کی دشمنی کا معیار بھی اللہ کی رضا ہو اور انسان کی خوشی اور محبت اور تعلق کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے رزین، ابو رزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے 70,000 نورانی فرشتے اس انسان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لیے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، اس شخص نے محض تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے ایک مسلمان بھائی کی عیادت کی، اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کی، تو اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ منسلک فرما۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو رزین، اگر تم ممکن ہو تو ان کاموں کو کرتے رہو، اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو مشغول کر لو اور اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھو۔ تمہاری دشمنی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور تمہاری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ممکن ہو تو تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ملاقات کرو۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی انسان اللہ کے راستے کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت قدم قدم پہ اس انسان کو برکتوں اور محبتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان کے اندر رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب سرور کونین شفیع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔